لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال ومكروا والله خير الماكرين، وقال تلك الجنة التي نورثها من عبادنا إن كان تقيا. آج کی یہ مجلس ہمارے نویں امام کی شہادت کی مناسبت سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ خاص میلبرن کے مومنین اور عمومی اعتبار سے آسٹریلیا بھر کے مومنین اور ہندوستان میں خاص طور پر بمبئی یا ممبئی کے مومنین، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب کے والد کے انتقال کا غم بھی منا رہے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس مجلس کا ثواب مولانا ابو القاسم رضوی صاحب کے والد مرحوم کو بھی پہنچایا جائے، چونکہ شہادت کی مجلس ہے تو اختتام میں مصائب کے فوراً بعد ماتم بھی ہوگا، یعنی نوحہ. تو آغاز مجلس میں ہی میں ان تمام مومنین اور مومنات سے کہ جو سن رہے ہیں یا موجود ہیں التماس کروں گا کہ ایک مرتبہ مولانا ابو القاسم رضوی صاحب کے والد مرحوم مولانا ظفریاب علی رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چونکہ مرحوم مولانا ظفریاب علی رضوی صاحب کے ایصال ثواب کے حوالے سے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، اور تقریباً ہر مجلس میں مرحوم کا تذکرہ ہو ہی رہا ہے، اور آج کی مجلس چونکہ خاص امام کی شہادت کی مناسبت سے ہے تو مولانا کے حوالے سے مزید، مولانا مرحوم کے حوالے سے مزید گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ واقعاً اس زمانے میں جو آخری زمانہ کہلاتا ہے، ایک حقیقی مومن کو جیسا ہونا چاہیے مرحوم ویسے ہی تھے. میری ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے 1986 یا 1986 میں، جب میں پہلی مرتبہ بمبئی گیا تھا، کیونکہ اس وقت تو بمبئی کو بمبئی ہی کہتے تھے. اب یہ نام کی تبدیلی وغیرہ تو مجھ سے توقع نہ کریں، وقت بھی نہیں ہے. خوجہ مسجد میں جو میری تاریخی مجالس ہوئی تھیں اس میں مرحوم مولانا ظفریاب علی رضوی صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اگرچہ اس وقت میں حجت الاسلام مولانا ابو القاسم رضوی صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن واقعاً دل خوش ہوا تھا. اور یہ ایک لفظ جو میں کہہ گیا تاریخی مجلس، اس کی وضاحت بھی کر دوں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. توقعات لوگوں کو بہت زیادہ تھیں ان مجالس سے. ایک اور بہت ہی مخلص مومن تھے مرحوم روشن علی لاکھانی صاحب. واقعاً اس زمانے میں اس انداز کے مومنین نظر ہی نہیں آتے. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ شاید پروردگار نے وہ سانچے
شاید انگریزی میں اس کو مولڈ کہتے ہیں، وہ توڑ ہی دیے جس میں اس قسم کے صاحبان ایمان بنا کرتے تھے۔ جس وقت میں بمبئی گیا تھا تو بہت زیادہ لوگوں کو توقعات تھیں، مجالس بھی شاید بہت ہی علمی ہوں گی اور عوام بھی بہت زیادہ آئیں گے۔ دونوں اعتبار سے اگر انگریزی کا یہ لفظ ممبر کے خلاف نہ ہو، فلوپ، چلیں لوگوں کی توقعات پہ اوس پڑ گئی، گنے چنے صاحبان ایمان مجلسوں میں آ رہے تھے۔ مجھے پھر بھی خوشی تھی کیونکہ میں تو کراچی سے آیا تھا، جہاں اس وقت تک میری مجلس میں یا ایک لاؤڈ اسپیکر لگانے والا ہوتا تھا، وہ کوئی آن لائن کا سلسلہ نہیں تھا اور کوئی لاک ڈاؤن کا سلسلہ نہیں تھا، اور ایک بیچارے ہمارے بہت پرانے ایک جاننے والے علی رضا صاحب بیٹھا کرتے تھے، یہ حجت الاسلام مولانا کمیل مہدوی صاحب کے چچا سسر، بس۔ تو مجھے تو 20 آدمی بھی بہت لگے تھے، میں تو بہت خوش ہوا تھا، اور پھر موضوعات بھی اس وقت میرے وہ تھے، آج بھی وہی کہ مولانا آپ نے پڑھا کیا، سوائے نماز و داڑھی کے اور کچھ پڑھا ہی نہیں۔ لیکن اس سفر کا حاصل مولانا محترم سے، مرحوم مولانا ظفریاب علی رضوی صاحب سے ملاقات بھی تھی۔ یقیناً میں مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب کے اس صدمے اور غم کو محسوس کر رہا ہوں کہ بیٹا اپنے باپ سے اتنا دور ہے اور جا بھی نہ سکا باپ کے جنازے پر، لیکن یہ خانوادہ رضوی خانوادہ ہے۔ پچھلی میری تقریر 8ویں امام کی ولادت کے حوالے سے ہوئی تھی، لیکن تھوڑا بیان امام کے سفر کا ہوا تھا۔ رضوی خاندان، رضوی خاندان تو نام ہی اس کا کہ امام رضا غریب الغرباء، کہاں بیٹا مدینے میں ہے اور کہاں باپ مدینے سے اتنا دور مرو شہر میں، ترکمانستان کا شہر۔ اب وہ تو امام معصوم تھا وارث، تو وہ اعجاز امامت سے پہنچ گیا، لیکن بہرحال بات تو وہی تھی کہ باپ کے آخری وقت میں باپ کے قریب میرا یہ نواں امام جس کی شہادت کا بیان اب میں شروع کرنے والا ہوں، انہی چند جملوں سے ربط دے کر، یہ وارث بیٹا باپ کے قریب نہ پہنچ سکا، اور اعجاز امامت کی وجہ سے بعد میں غسل و کفن کے لیے تو تشریف لائے، لیکن جنازے کو کندھا تو نویں امام نے بھی نہیں دیا تھا، اور وہ تو نویں امام تھے جو صرف اس لیے پروردگار کے حکم سے پہنچے کہ امام کو غسل و کفن امام ہی دے سکتا، ورنہ باقی سارا خاندان۔ اب مرحوم مولانا ظفریاب علی رضوی صاحب کے پوتے پوتی وہ سب یہاں، 8ویں امام کے بھی پوتے مدینے میں تھے، وہ اجازہ امامت سے تشریف نہیں لائے تھے۔ مرحوم مولانا کی بہو وہاں 8ویں امام کی بھی بہو، تو وہ پورے خانوادے پر، یعنی اس وقت مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب کے خانوادے پہ جو کیفیت گزری، یہ وہی کیفیت ہے جو ان کے جد امجد ہمارے نویں امام اور نویں امام کے خانوادے پہ اپنے بابا کی شہادت کے حوالے سے گزری تھی۔ اور جیسا کہ خود مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب اس پورے غم کے درمیان ایک ہی جملہ کہتے رہے کہ یہ اہل بیت کا سہارا نہ ہوتا، اہل بیت کے غم نہ ہوتے تو اپنا غم برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، اب یہ بات تو بہت سارے مومنین کے علم میں آ چکی ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ آج سے 45 سال پہلے جب میں نے چہاردہ معصومین کی سیرت پر 22 تقاریر کراچی میں کی تھیں، تو یہ ایک بات بھی اس وقت ایک ایشو بنی تھی، لیکن بہرحال اب تو ہر پڑھا لکھا مومن اور مومنہ اس سے واقف ہیں کہ آج کی رات کی مجلس ہمارے نویں امام کی شہادت کی مجلس، نویں امام کا لقب تقوی ہے تو ان کی اولاد تقی ہے تو ان کی اولاد تقوی کہلاتی، اور دوسرا لقب نویں امام کا جواد ہے جو عرب دنیا میں زیادہ مشہور ہے، تو ان کی اولاد جوادی بھی کہلاتی ہے، جوادی ہو کہ تقوی، نویں امام کی اولاد۔ لیکن اصل میں دنیا میں جتنے رضوی سید ہیں یہ سب کے سب اصل میں تقوی اور جوادی سید ہیں، کیونکہ 8ویں امام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جن سے نسل آگے بڑھی، اور وہ نویں امام۔ اور اصول یہ ہے شجرہ نسب کا
کہ جب یہ فیملی ٹری کسی معصوم تک پہنچتا ہے تو اسی سے نسبت دی جاتی ہے، پھر وہ حدیث سلسلۃ الذہب کی طرح سے پیغمبر اسلام تک سلسلے کو نہیں لے جایا جاتا۔ تو جب نویں امام اس سلسلے کے فیملی ٹری میں آ گئے تو اس کے بعد پھر ان کے بزرگوں تک نہیں جائیں گے، وہ تقوی اور جوادی۔ لیکن بہرحال وہ سادات زیادہ تر اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں، جس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں جن کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ بالفاظ دیگر مرحوم مولانا ظفریاب رضوی صاحب، اصل میں مرحوم مولانا ظفریاب تقوی نویں امام کے بیٹے، حجت الاسلام مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب نویں امام کے بیٹے، اور آج انہی کے جد بزرگوار کی شہادت کی مجلس ہو رہی۔ نویں امام کے حوالے سے ایک گزارش میں اور کر دوں اور پھر میں اپنے موضوع پر براہ راست آ جاتا ہوں۔ یہ غم جو مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب کو اس وقت برداشت کرنا پڑ رہا، ان کے دل کی کیفیت کو میں جان رہا ہوں، گرچہ کوئی نہیں جان سکتا دوسرے کے اوپر جو غم آتا ہے تو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن ایک اندازہ ہے۔ اور چونکہ مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب خاص طور پہ میلبرن میں بہت مقبول ہیں تو میلبرن کے اکثر مومنین بھی اس غم میں نڈھال ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے یقین کامل ہے، میری بات نہیں ہوئی ابھی تک مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب سے اس جملے پر جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن یقین کامل ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور غم ہوگا۔ دیکھیں، اپنے والد کا غم، اپنے والد کے غم سے بڑا اپنے جد بزرگوار نویں امام کا غم، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس سے بڑا یا اس کے برابر، لیکن ساتھ میں ایک غم اور بھی، اور وہ غم ایسا ہے جو میرا بھی، ہم دونوں کا درد دل اس مسئلے پہ مشترک، اور وہ یہ کہ یہ والی مجلس یعنی نویں امام کی شہادت کی مجلس، اب مجھے یاد نہیں، نہ میں نے کبھی یاد کرنے کی کوشش کی، سال ہا سال سے کم از کم 3 نسلیں ایسی گزری کہ یہ مجلس میں ہمیشہ مدینہ منورہ میں پڑھا کرتا تھا سفر حج کی وجہ سے۔ کب سے میں سفر حج پہ جا رہا ہوں مومنین کرام کی خدمت کرتے ہوئے مجھے خود یاد نہیں، نہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی اس مسئلے کی تحقیق کرے کہ مولانا آپ نے پہلا حج کب کیا تھا اور کتنے آپ کے اب تک حج ہو چکے ہیں۔ لیکن اتنا یاد ہے کہ جب سے سمجھیے ایک طرح سے ہوش سنبھالا ہے، یہ مجلس میں نے نویں امام کی شہادت کی مجلس نویں امام کے شہر مدینہ منورہ میں پڑھی، اور مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب بھی، آسٹریلیا کے مومنین تو بخوبی واقف کہ ہر سال وہ بھی حج بیت اللہ پہ تشریف لے جاتے تھے۔ میں تو جتنی مرتبہ حج پر گیا کراچی سے گیا اور کراچی کے مومنین کے ساتھ گیا، لیکن مولانا نے تو حاجیوں کی خدمت ہندوستان سے آنے والے قافلوں کی بھی کی، افریقہ سے بھی آنے والے قافلوں کی ہے، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بھی۔ اس وقت حج ہونے والا، حج کی ساری تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی، یہ حج کی وہ تاریخیں، اور ہم دونوں اس حج سے محروم ہو رہے ہیں ظاہری اعتبار سے حالات کی بنا پر۔ حج تو وہ عبادت ہے کہ یہ آن لائن اسٹریمنگ کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی۔ وکٹوریا کے اندر اور خاص پر گریٹر میلبرن کے اندر کووڈ-19 اتنا بڑھ گیا کہ واقعاً اس وقت صاحبان ایمان کو یہ پریشانی ہے کہ اس سال کے ایام عزا میں پہلا عشرہ اور عاشورے کا دن کس انداز سے ہم آقا حسین کے غم کو منا سکیں گے۔ مجھے تھوڑا بہت کی جو جدید ٹیکنالوجی، لیکن اس سے اطمینان تو نہیں ہوتا ہے مومن، یہ تو وہی اصول ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن حج میں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں بھی خیر جملہ تو وہی ہے کہ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، جو اللہ کی مصلحت، کوئی شہرت کے لیے تو حج نہیں کیا جاتا ہے، کوئی ریاکاری کے لیے تو حج نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب بھی اس امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ تیسرا صدمہ، اور میرے لیے بھی یہ کیفیت۔ خاص نویں امام کی شہادت کی یہ مجلس میں مدینہ منورہ میں پڑھا کرتا ہوں، اور بڑے
شوق سے بھی پڑھتا تھا اور بہت ڈرتے ہوئے بھی پڑھتا تھا. بھائی یہ دو جملے موضوع شروع ہو گئے. ابھی تک تو تمہید تھی. بہت شوق سے بھی پڑھتا تھا اور بہت ڈرتے ہوئے بھی. اچھا ڈرتے ہوئے پڑھتا تو نہیں تھا, مجلس پڑھنے سے پہلے ڈر ہوتا تھا. وجہ نویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے 29 ذی القعدہ, لیکن مدینہ منورہ میں جب 29 کی ڈیٹ آتی تو آغا سیستانی کی تقلید کے اعتبار سے وہ یوزولی 28 ہوتی ہے. جو سعودی عرب میں چاند کا سسٹم ہے وہ ہر ایک کے علم میں ہے, وقت بھی نہیں ہے کہ میں ان فضول باتوں میں جاؤں. تو اب 28 ہے ہمارے حساب سے, گورنمنٹ کے اعتبار سے 29. نیکسٹ ڈے ہماری 29 ہوگی اور شہادت کا دن آئے. معلوم ہے راتوں رات اعلان ہو گیا جی چاند ہو گیا ہے اور یکم ذی الحج. اب جب یہ چاند ہو گیا, ذی الحج کی تاریخ کا اعلان ہو گیا, تو اب 28 29 سب بحث چھوڑ کے حج کی وجہ سے سب کو حکومت کی اس تاریخ پر آ جانا پڑتا. معلوم ہوا کہ نویں امام کی شہادت کی جو تاریخ ہمارے حساب سے ہونی چاہیے تھی وہ تاریخی کیلنڈر سے غائب ہو گئی. اچھا چلیں کوئی بات نہیں, ایک دن بعد ہم مجلس کر لیں گے. نہیں, اب وہاں بھی ایک اور مسئلہ, اگلا دن جو آیا وہ پہلی ذی الحج ڈکلیئر ہو گیا. ہمارے حساب سے آج 29 ہونی چاہیے تھی, حکومت کے اعتبار سے پہلی ذی الحج ہو گئی, لیکن حج کی وجہ سے سب نے اس کو پہلی ذی الحج مان لیا. چلیں شہادت کی مجلس ایک دن بعد ہو جائے, نہیں, وہ اگلا دن پہلی ذی الحج ہمارے ہاں بہت بڑی عید ہے. مولا اور شہزادی کی شادی کی تاریخ یا نکاح کی تاریخ تو پورا جشن منایا جا رہا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا اور فاطمہ کے فضائل باقی معصومین میں سے بھی سب سے زیادہ. اب وہ شہادت کی مجلس اگر اس کے بعد والی ڈیٹ ایک عام ڈیٹ ہوتی تو ایک دن بعد مجلس پڑھ لی جائے. نہیں, وہ تو اتنا بڑا جشن, اور عجیب بات تو نہیں, یعنی پھر اتفاقی کہ شادی کی تاریخ ہے اور ہم لوگ اس شہر مدینہ میں ہیں جس میں شادی ہوئی, اور اس مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ مولا علی اور فاطمہ زہرا کا نکاح پڑھا جا رہا, اور اس جگہ بیٹھے ہیں کہ ہمارے الٹے ہاتھ پر وہ حجرہ فاطمہ ہے جہاں سے یہ بارات جا رہی ہے یا جہاں سے دلہن جا رہی. تو اب یہ ساری مناسبتوں کی وجہ سے موقع ہی نہیں کہ اس اہم ترین جشن کو نظر انداز کیا جائے. نویں امام کی شہادت کی مجلس رہ گئی, اور میں تڑپ رہا ہوں کہ مجھے یہ مجلس پڑھنا ہے اور اسی مدینے میں پڑھنا ہے. بس وہ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے مسائل سے جتنا گہرا تعلق نویں امام کی سیرت کا بنتا, باقی معصومین کا بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. حج کا موقع ہے, ہم مدینے میں بیٹھے ہیں, مسائل حج کے حوالے سے نویں امام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت سے اہم پیغام. اچھا یہ ایک چیز ہو گئی, ساتھ میں دوسری چیز سنی. مدینہ منورہ ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے تو جاتے ہیں, لیکن خود امام اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی زیارت کر کے چلے آؤ. امام کہتے ہیں مانگو ہم سے کیا مانگنا. امام اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے دروازے پہ جاؤ یہ کہے کہ نہیں مولا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. یہی لفظ قرآن کریم میں آیا, ان الذین یستکبرون, جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں. ہے نا کچھ لوگ کہ بھئی ہم اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگیں گے, وہ اللہ لائق عبادت ہے تو بس ہم اس کی خالی عبادت کریں گے. قرآن نے کہا یہ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم سے بھی اگر یہ مانگنے کو تیار نہیں ہے, ان الذین یستکبرون, یہ کبر. تو دعا ایک بہت اہم عبادت ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے کہ آپ نے اللہ کو واقعاً آقا اور مالک مانا ہے کائنات کا. یہاں پہ وہ تکلف و مروت نہیں چلے گی کہ آپ کسی کے گھر مہمان گئے, اس نے کہا بسم اللہ کچھ کھا لیجیے, آپ نے کہا نہیں آپ زحمت نہ کریں. امام خوش ہوتے ہیں. تو شہر مدینہ میں ہم ہیں, اور اس شہر مدینہ میں ہم جا اس لیے بھی رہے ہیں کہ اپنی دعائیں قبول کروائیں اور حاجتیں پوری کروائیں. اور اس میں ایک اہم ترین جگہ ہے جناب ماریہ قبطیہ کی قبر. اولاد کے حوالے سے تو وہاں دعا بہت اہم. جناب ماریہ پیغمبر اسلام کی آخری بیوی. شہر مدینہ میں ہم بیٹھے, جناب ماریہ کی قبر کے قریب, حاجتیں پوری ہونے کی اہم ترین جگہ. نویں امام کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے.
نویں امام کا حج سے تعلق ہے، یا حج میں ماریہ قبطیہ کہاں سے آگئے؟ وہ ایسے آگئے کہ جناب ماریہ قبطیہ اور نویں امام کی والدہ کے حالات میں بہت ہی مماثلت ہے۔ اب ایک جملہ آپ ذہن میں رکھیے کہ نویں امام اور حج، اس کو آگے بڑھاتا ہوں، اور نویں امام کی والدہ اور جناب ماریہ قبطیہ، یہاں تک جملہ ہے آٹھویں امام کا کہ اللہ نے میری اس بیوی کے ذریعے میرا وہ امتحان لیا جو رسول اللہ کا امتحان جناب ماریہ کے ذریعے لیا، میرے جد کا امتحان۔ اب وہ حالات بالکل الگ ہو جائیں گے، بالکل جناب ماریہ تو ایک بالکل ہی الگ موضوع بن جائے گا۔ جناب ماریہ مصر کی وہ شہزادی کہہ لیجیے جنہیں بادشاہ مصر نے پیغمبر کی خدمت میں تحفتاً بھجوایا تھا، اور پیغمبر نے ان سے نکاح کر کے اپنی آخری بیوی قرار دیا۔ اب ایک لفظ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ جملہ اچھا نہیں لیکن کہنا پڑ رہا، اور وہ مصری حسن اتنی خوبصورت تھی کہ پیغمبر کے گھر میں ان کے آنے کی وجہ سے ایک قسم کی ہلچل مچ گئی کہ ان کے سامنے پھر ہمیں کون پوچھے گا۔ میں کھل کے کچھ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کو جناب ماریہ کو شہر سے باہر ایک الگ جگہ منتقل کرنا پڑا، یہ جناب ماریہ، ان کے حالات بیان کرنے کا موقع آج نہیں۔ اب آ جائیے آٹھویں امام، ان کی شادی ہوتی ہے جناب سبیکہ سے۔ اچھا، اب نویں امام کے حوالے سے 3 ایسی عورتوں کے نام آتے ہیں جو مجھے یاد ہے کہ آج سے 45 سال پہلے جب میں نے 4 معصومین کی سیرت پہ تقریریں کی تھی 22، تو اس میں یہ 3 نام بہت ہائی لائٹ کر کے پیش کیے تھے، کیونکہ اس وقت بھی مومنین کا ایک بڑا مسئلہ تھا، اور شاید آج بھی، کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے دوڑا دوڑا آتا ہے مولانا کوئی نام بتائیے، اور جناب فاطمہ کا نام بتائے تو بس غضب ہو گیا۔ اب وہ کچھ کہہ تو نہیں پاتا لیکن چہرہ اس کا اتر جاتا ہے، مولانا یہ کوئی نیا نام بتائیے۔ باقی کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی مومن میں، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے فاطمہ تو بہت پرانا نام ہو گیا، بطول تو بہت پرانا نام ہو گیا، کوئی نیا نام بتائیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ 3 نام، سیرت معصومین میں ہر امام کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں نے 3 نام بتائے تھے اور کہا تھا کہ دیکھیے یہ 3 نام لیجئے، نئے بھی ہیں اور معصومین کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس وقت کئی بچیوں کے یہ نام آپ کو نظر آئیں گے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ دنیا میں جن عورتوں کے یہ نام ہیں میری تقاریر کی وجہ سے رکھے گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو 3 نام تھے تینوں کا نویں امام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نویں امام کی والدہ ہے سبیکہ، نام اپنی جگہ پہ ذرا نیا بھی ہے اور اہل بیت کے گھر کا۔ نویں امام کی بیوی کا نام ہے سمانہ، اور نویں امام کی بہو کا نام ہے حدیثہ۔ نویں امام کی بہو یعنی 10ویں امام کی بیوی اور 11ویں کی والدہ۔ تو سبیکہ، سمانہ، حدیثہ، یہ 3 نام اس وقت بہت ساری بچیوں کے رکھے گئے تھے۔ تو نویں امام کی والدہ ہیں سبیکہ یعنی 8ویں امام کی بیوی سبیکہ۔ جناب سبیکہ کا تعلق ماریہ قبطیہ کے خاندان سے، یہ بھی حجاز یا مکہ مدینے کی رہنے والی نہیں ہے، یہ ہے مصر کی۔ گھر کے بعض علماء تو ان کا تعلق بھی فرانس سے ملاتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، آج وقت نہیں ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، ابھی میں نویں امام کے حالات پر آیا بھی نہیں۔ لیکن بہرحال فرانس سے تعلق ہو کہ نہ ہو، یہ مصر سے آئی تھی، جناب ماریہ قبطیہ کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اور پھر 8ویں امام سے شادی ہوئی، 9ویں امام پیدا ہوا۔ اچھا، 9ویں امام کی بیوی جناب سمانہ، ان کا تعلق بھی ایک بہت اہم گھرانے سے، جناب عمار یاسر کا گھرانہ، اسلام کا ایسا وفادار گھرانہ جن کے والد یاسر شہید ہوئے مکے میں، جن کی والدہ سمیہ شہید ہوئی، جنہیں ابو جہل نے برچی سے شہید کیا، اور خود جناب عمار معاویہ کی فوج کے ہاتھوں جنگ صفین میں جب شہید ہوئے تو ایک بہت بڑے طبقے کی نگاہ میں، مسلمانوں میں ایک گروپ تھا جو نیوٹرل بیٹھا تھا، ان کی شہادت پہ مولا کے ساتھ آ گئے، کیونکہ حدیث ہر ایک کو یاد تھی کہ اے عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ اب یہ سارے نام ایسے ہیں کہ میں پھسل رہا ہوں، اپنے موضوع سے واپس آتا ہوں۔ بہت ہی عظیم خاندان ہے، بہت ہی اہم خاندان۔ یا آل یاسر،
جب جناب سمیہ کو ابو جہل مکے میں کوڑے مار رہا تھا اور پیغمبر وہاں سے گزرے تو دیکھ کر کہا تھا کہ اے یاسر کے گھرانے، اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ ایک ہی جگہ پر بیوی کو زمین پہ باندھ کے کوڑے مارے جا رہے، شوہر یعنی عمار کے والد یاسر کو دوسری جانب، ایک ہی جگہ پر۔ خیر، اس خاندان سے تعلق رکھنے والی جناب سمانہ کی شادی نویں امام سے ہوئی، تو نویں امام کی والدہ بھی بہت اہم ہے، نویں امام کی بیوی بھی بہت اہم ان کا رول۔ لیکن اس وقت اس سے زیادہ ان قابل احترام خواتین کے بارے میں کوئی بات نہیں عرض کرنا، صرف ایک جملہ۔ نویں امام کی والدہ سبیکہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں 1 سال حج کے لیے مکہ گیا، مکے کے راستے میں میری ملاقات ہوئی اپنے 7ویں امام سے۔ اب حج کرنے والوں کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی اگر الگ الگ علاقوں سے آئے ہوں تو ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ 7ویں امام سے ملاقات ہوئی، 7ویں امام نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ میرا آخری حج تھا، اسی سال میں قید ہونے والا ہوں اور گرفتار ہونے والا ہوں، اور جب میں قید ہو جاؤں اور گرفتار ہو جاؤں تو اس کے بعد میرا بیٹا، اس کو پہچان لو۔ 7ویں امام کی 37 اولادیں، 20 سے زیادہ بیٹے۔ 8ویں امام کا تذکرہ کیا، کہا پہچان لو وہ میری شہادت کے بعد امام بنے گا، اور پھر اس کی شادی سبیکہ سے ہوگی، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو میرا سلام میری اس بہو سبیکہ کو پہنچانا۔ 7ویں امام اپنا خصوصی سلام جناب سبیکہ نوبیہ تک پہنچا رہی۔ کچھ وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو پیغمبر اسلام اور جابر کے واقعے کا ہے کہ پیغمبر نے جابر سے کہا تھا کہ جابر جب تمہاری ملاقات میرے 5ویں بیٹے سے ہو، 5ویں امام سے جو مسجد میں بیٹھے، جابر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، پیغمبر نے نام لیے پورے 12 کے، جب 5ویں کا نام لیا تو کہا اسے میرا خصوصی سلام پہنچانا۔ یا پیغمبر کا سلام جابر کے ذریعے سے 5ویں امام کے لیے ہے، اور یا پھر 7ویں امام کا خصوصی سلام سبیکہ خاتون کے لیے۔ یہ ہیں ہمارے 9ویں امام کی والدہ۔ لیکن ہوا کیا کہ جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو اس وقت تک 8ویں امام کی عمر 45 سال ہو چکی تھی، اور 8ویں امام لا ولد تھے۔ ابھی مجلس کے شروع میں آ گیا کہ نسل بڑی ہی، صرف ایک بیٹے سے ایک ہی بیٹا تھا، لا ولد تھے۔ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی اور مجھے تو بہت ساری باتیں ابھی آپ تک پہنچانا۔ اب ہوا کیا کہ جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی، 45 سال کے 8ویں امام ہو چکے، اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تاریخ اسلام میں 2 ہی شخصیتوں کو ایک لفظ کے ذریعے سے توہین کی گئی، ابتر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک رسول خدا کو ابتر کہا گیا کہ آپ لا ولد، اور ایک 8ویں امام کو ابتر کہا گیا کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ 45 خاندان اہل بیت کے اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت عمر تھی۔ اچھا، 8ویں امام کے پاس پراپرٹی بہت تھی۔ وہ جو ایک ہمارے یہاں غربہ زدہ اسلام کا کنسپٹ ہے وہ غلط، لیکن وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ اسلام میں بزنس کی اور اپنی مالی حالت بہتر بنانے کی کتنی تاکید ہے۔ بھک منگوں کا یا فقیرے لوگوں کا مذہب نہیں ہے اسلام، لیکن ایک الگ چیز، تو جائیداد بہت تھی۔ 45 سال کی عمر ہو چکی۔ اب لوگوں کے دلوں میں، یعنی لوگوں سے مطلب خاندان والوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کی اولاد تو ہے نہیں، ساری جائیداد ہم کو ملے گی، اور اس میں پیدا ہو گئے 9ویں امام۔ شاید یہ لفظ میں توہین آمیز کہہ گیا، 9ویں امام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اب جب 9ویں امام پیدا ہو گئے تو ساری جائیداد کا وارث آ گئے۔ اب جو امیدیں لوگ لگا کے بیٹھے تھے، ہمیں اتنا ملے گا اور اتنا ملے گا اور ہمارا اتنا حصہ بنے گا اور اتنا حصہ بنے گا، سب امیدوں پہ اوس پڑ گئے۔ اب ایک جملہ میں بہت احتیاط سے ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں،
یہ نویں امام کے حالات بھی ہیں، لیکن توہین نہ ہو جائے۔ پروردگار نے ائمہ طاہرین کے حوالے سے ایک طریقہ رکھا، سب نور کے ایک نور کے ٹکڑے، لیکن جسمانی اعتبار سے ان کو مختلف بنایا۔ کسی کا قد زیادہ ہے، کسی کا قد کم ہے، کوئی بہت دبلا ہے، کسی کا جسم بھاری ہے، تاکہ خالی فزیکل خصوصیات کی وجہ سے لوگ کسی کے ایمان کا فیصلہ نہ کریں۔ یہ دبلا پتلا آدمی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم کھاتا ہے، بہت کم کھاتا ہے تو مومن بعمل ہے۔ ایک جملہ مجھے ولادت کی محفل میں کہنا چاہیے، شہادت کی مجلس میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میرا بچپنا رضویہ سوسائٹی میں گزرا ہے۔ رضویہ سوسائٹی کراچی میں اس زمانے میں 2 ہی غسل خانے تھے، میت کے، ایک کھارادر کا تھا اور ایک رضویہ کا۔ اتنی کثرت سے میتیں آتی تھی، روزانہ ظہرین کی نماز کے بعد 1-2 میتوں کو کندھا دینا پڑتا تھا۔ وہ نمازی لوگ ہوتے تھے اور کچھ رشتہ دار، یہ جملہ بہت سنتا تھا، لوگ کندھا دے رہے ہیں۔ آداب ہیں، غسل دیتے وقت کیا چیزوں کا خیال کرنا ہے، کفن پہناتے وقت کس طرح سے الرٹ ہونا ہے، نماز جنازہ اٹھانا، لیکن جہاں آدمی روز میتوں کو کندھا دے رہا، تب وہ ماحول تو نہیں رہتا۔ مجھے اب تک یاد، کندھا دینے کے بعد اب جو رشتہ دار ہیں وہ تو قبرستان چلے گئے، لیکن جو عام نمازی آئے ہوئے ہیں، نمازی بھئی یہ مرنے والا تو بڑا گناہگار تھا، کیسے پتا؟ کہ دیکھا نہیں اس کی میت کتنی بھاری تھی، کندھے ٹوٹ گئے میت کو اٹھا کر۔ تو جہاں فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کی میت جو تھی وہ چونکہ مرنے والے بیچارے بہت لہیم شہیم تھے تو ان کا وزن زیادہ تھا تو ان کا کندھا ٹوٹ گیا، یہ روز ایک میت کو کندھا دیتے ہیں نا تو کمپیئر بھی کر لیتے ہیں، اس لیے یہ گناہگار۔ اور ہیں ہمارے ایسے احمق آدمی جو اس بات پر ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا، نویں امام کے حالات تو رہ جائیں گے۔ اللہ نے خود ائمہ طاہرین کے ذریعے سے بھی یہ غلط خیال کو ختم کیا، چنانچہ ائمہ میں قد کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی۔ 7ویں امام قید خانے کے بعد کتنے کمزور تھے، 8ویں امام ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ توہین نہ ہونے پائے، جسم کتنا وزنی تھا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا۔ 9ویں امام کا رنگ اپنے باپ اور ماں کے رنگ سے ذرا دبتا ہوا تھا۔ میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں مجھے 9ویں امام کی توہین کا پہلو لگ رہا۔ تو یہ توقع ہوگی نا، جو آج بھی دنیا میں مسئلہ ہے، اگرچہ اب آہستہ آہستہ اس کے خلاف ایک لابی بن رہی، گورا رنگ، چمکتا ہوا رنگ، یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے اور جس کا رنگ گورا نہ ہو بیکار۔ اب یہ تو آج کل تو مسئلہ بھی چل رہا ہے بلیک لائٹس والا، اس میں پہلے یہ بات کہنا بھی مشکل تھی، لیکن ہوا یہ کہ ایک تو ان لوگوں کو اصل مسئلہ تو وہ تھا، جائیداد نہیں مل رہی ہے 9ویں امام کے دنیا میں آنے کی وجہ سے، رنگ ذرا سا مختلف ہے خاندان والوں سے، تو اب تہمتیں لگانے کا موقع مل گیا کہ یہ 8ویں امام کا بیٹا ہی نہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، مشہور واقعہ بھی ہے اور ولادت کے موقع پہ پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ 9ویں امام کے بالکل بچپنے کا واقعہ۔ یہ جناب ماریہ قبطیہ کا امتحان تھا، رسول خدا کو ماریہ کے ذریعے سے بڑھاپے میں بیٹا ملا، یا پہلی بیوی سے ملا یا بیچ کی ساری بیویاں، کسی کی اولاد نہیں ہوئی بڑھاپے میں۔ تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی ان میں جو بہت ہی نیک تھی ام سلمہ قسم کی خاموش رہی، جو ذرا کچھ اور ٹائپ کی تھی اعتراض کر دیا یہ رسول کا بیٹا ہی نہیں۔ رسول کی بیوی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گناہ کیا ہے، کسی اور کا بیٹا لا کے رسول کے نام سے مشہور کر دیا۔ اور پیغمبر بڑے اس وقت ٹینشن کے عالم میں تھے اور ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے۔ یہ 8ویں امام کا امتحان ہوا کہ جی ان کا بیٹا ہی نہیں۔ تہمت جناب سویکا پہ بھی جا رہی ہے، تہمت 8ویں امام پر بھی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں اس زمانے کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے فیصلہ کروایا۔ اسلام میں تو وہ طریقہ غلط ہے جو ان لوگوں نے اس وقت اختیار کیا، ٹائم نہیں ہے۔ 8ویں تو نہیں مانا، لیکن وہ جن کو جائیداد چاہیے تھی، جب اس سے
اس ایکسپرٹ نے آ کر بتا دیا کہ یہ تو انہی کا بیٹا لگ رہا ہے، تب جا کے ان کے منہ بند ہوئے. لیکن 8ویں امام نے کہا یہ وہ امتحان ہے جو میرے جد رسول خدا کو جناب ماریا کے ذریعے دینا پڑا. یہ ماریا کی بیٹی سبھی کا، اللہ نے یہی امتحان میرا بھی لیا. یہ 9ویں امام کے بچپنے کی بات. 9ویں امام کی عمر ہی کتنی ہے؟ صرف 25 سال. ائمہ طاہرین سب سے کم عمر ہمارے 9ویں امام کی، اور امام بھی جب بنے تو صرف 8 سال. اگرچہ 10ویں امام تو ان سے بھی چھوٹے تھے، 6 سال کے جب امام بنے. لیکن یہ بالکل بچپنے کا واقعہ. اور اسی بچپنے کے اندر ایک واقعہ اور پیش آتا ہے جس سے پھر میں اپنے اس نامکمل جملے پہ جاتا ہوں، 9ویں امام اور حج، جہاں پہ ایک بہت اہم مسئلے کا ایک بہت اہم پہلو آ رہا ہے. اہم مسئلہ یہ کہ اللہ جب ان ائمہ طاہرین کو، یا چلے میں عام لفظ کہہ دوں، جب اللہ کسی کو امامت کے لیے منتخب کرتا ہے تو کیا کرائیٹیریا چیک کرتا ہے؟ 9ویں امام کا بچپنا روایت میں 4 سال سے بھی کم عمر. اپنے بابا کے پاس لائے گئے، آئے گھر میں ہی، ایک ہی گھر میں ہے، زمین پہ بیٹھے اور آسمان کو دیکھنے لگے، اور چہرہ انتہائی غمگین چہرہ. کافی دیر گزر گئی. 8ویں نے پوچھا کہ بیٹا یہ آسمان کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے لفظ ہے کہ رو کیوں رہے؟ کہا کہ میں اپنی دادی فاطمہ زہرا پہ ہونے والے مظالم کو دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم، یہ لفظ ہے واللہ، خدا کی قسم، جنہوں نے میری دادی پہ ظلم کیے میں ان سے انتقام لوں گا، میں ان کو قبروں سے نکالوں گا، میں انہیں قبروں سے نکال کے سزا دوں گا، میں ان کو سمندروں میں غرق کر دوں گا. 8ویں امام نے گلے سے لگا کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا بیٹا واقعاً تو مستحق امامت. اب باپ اور بیٹے کے جملے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی نور کے ٹکڑے، مگر بتایا جا رہا کہ اللہ کے یہاں امامت کے کرائیٹیریا میں جہاں علم شامل ہے، عصمت شامل ہے، وہاں پہ یہ بھی شامل ہے کہ فاطمہ زہرا پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ اور انتقام، جو ہر امام کی تمنا تھی، اور امام زمانہ آ کے اس کو پورا کرے گا. یہ جملہ بھی میں نے جان بوجھ کے کہا کیونکہ 9ویں امام کا بڑا گہرا تعلق امام زمانہ سے. شہزادی کونین کے مظالم پر، ظالموں سے بدلہ لینے کا جذبہ، 9واں امام، ہر امام کے پاس یہ جذبہ مشترک. 9ویں امام کے ذریعے سے بہت کھل کے یہ بات اس لیے آ گئی کہ اصل میں ہمیں امام زمانہ کے مشن کے لیے اللہ تیار کرنا چاہتا، لیکن شہزادی کے مظالم اب کا بدلہ وہ تو اہم ترین مشن. اس کے علاوہ عظمت سیدہ بھی 9ویں امام نے مختلف انداز سے ہمیں بتائی. چنانچہ پہلی روایت، اور جہاں سے میں اپنے اس موضوع پہ آ جاؤں گا اور پھر وہاں سے مسائب پر. راوی 9ویں امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، اور پھر جب وہاں جاتا ہوں مکے میں تو ایک عمل خود سے کرتا ہوں. لوگوں سے مطلب اس کے اپنے جاننے والے یعنی سارے مومنین، ان کو اس پر اعتراض ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عمل ٹھیک نہیں، یہ نہیں کرنا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو معاشرے میں ہر آدمی اپنے اندازے سے مشہور کر لیتا. جیسے مثلا ہندوستان اور پاکستان کے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ اگر کسی امام معصوم کی شہادت کی مجلس ہو تو اس میں یا اس دن اپنے مرنے والوں کو یاد نہیں کرنا مثلا. تو ایسے بہت سارے ہر جگہ کے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو مولا میں جاتا ہوں حج پر. اب حج پر جب آدمی جاتا ہے تو وہاں اس کے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے اور کوئی اور ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی. ساری ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو بچا کے آیا ہے نا. عورتیں ہیں تو وہاں یہ مسئلہ نہیں کہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا اور کھانا پکانا اور فلاں تیاری کرنا اور شادی میں جانا اور میک اپ کرنا اور بیوٹی پارلر میں جانا ہے. اور مرد ہیں آفس جانا ہے اور کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھے. تو عبادت ہی عبادت کرتے ہیں. انتہائی عبادت سے بھاگنے والے بھی وہاں جا کے عبادت کے شوقین بن جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں جاتا ہوں، وقت ہے میرے پاس. اور وہ یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں
کبھی کبھار معصومین کے لیے، آپ کے لیے یا آپ کے والد کے لیے ایک طواف کرتا ہوں. طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد گھومنا، وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ تقریباً سارے شیعہ علماء کا نظریہ ہے تقریباً کہ مکہ مکرمہ میں سنت نماز سے زیادہ ثواب سنت طواف کا. اللہ کبھی آپ کو لے کے جائے، ہم تو جانے کے بعد اس سال محروم ہے تو دل تڑپ رہا، تو جو نہیں گئے ہیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک بار چلے جائیے تو آپ کو وہاں پہ وہ لطف و مزہ آئے گا کہ دنیا کے سارے مزے اس کے آگے ہیچ ہیں. پھر نہ کبھی آپ ڈزنی لینڈ جانے کی بات کریں گے، نہ سوئٹزرلینڈ جانے کی بات کریں گے، نہ سنگاپور جانے کی بات کریں گے. مکہ خانہ کعبہ طواف، کیونکہ کل ہی آپ یا آج ہی چند گھنٹے پہلے عید دعو الارض منا کے بیٹھے. عید دعو الارض مکے کی عظمت کی عید. تو میں طواف کرتا ہوں آپ کے طرف سے یا آپ کے والد کی طرف سے. لوگوں نے کہا یہ کیا غضب کرتے ہو، امام معصوم کے لیے طواف کر رہے ہیں. تو مولا میں نے سوچا آپ ہی سے پوچھوں. امام نے فرمایا تو بالکل ٹھیک کرتے ہو، اور جو کر رہے ہیں اس طریقے کو جاری رکھو. کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے تو میں یہ روایتیں شارٹ کر رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. 3 سال کے بعد اب امام تو ہر سال حج پر آتے ہیں. جو میں نے کہا نا، نویں امام کا حج سے ایک بڑا گہرا تعلق. حج کے حوالے سے 2 مسئلے بڑے سخت ہیں، دونوں کا حل نویں امام نے بھی پیش کیا. نمبر 1، بہت سے لوگ حج سے گھبراتے ہیں کہ جی وہ حج دل تو چاہتا ہے لیکن وہ حج کرنے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہے. کیوں؟ کہ وہاں تو ہر چیز میں بکرا واجب ہو جاتا. حج کی غلطیاں نماز کی غلطیوں سے الگ، روزے کی غلطیوں سے الگ، اور عبادت میں آپ غلطیاں کریں اس سے الگ. وہاں تو قدم قدم پہ غلطیوں پہ پینلٹیز آ جاتی. وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں انڈیا اور پاکستان میں مشہور ہے کہ بکرا آ جاتا. کبھی 1 مٹھی گندم بھی دینا پڑتا، جو سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ کہ اگر آپ نے احرام کے درمیان اپنے سر و داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ بال ٹوٹ گئے تو جتنے بال ٹوٹے اس کے حساب سے 1 مٹھی گندم دیجئے. یہ بھی. اور کبھی اونٹ بھی دینا پڑتا کہ اگر کسی عورت نے نیل پالش لگائی ہے اور اس کو اتارے بغیر وضو کر کے طواف کر لیا ہے تو اس کا حج تو گیا ہی گیا، پینلٹی میں اونٹ بھی دینا پڑتا. ایک عورت نے پوچھا بھی تھا مجھ سے کہ مولانا اتنی سی نیل پالش، اتنا بڑا اونٹ اس کے بدلے میں. اس طرح سے اسلام نہیں سمجھا جا سکتا، اس طرح سے آپ کمپیئر نہیں کریں گے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ تر غلطیوں پہ بکرا لوگ ڈرتے ہیں. اور اس کا سب سے مشہور، سب سے انٹرسٹنگ واقعہ نویں امام کا ہی، جب مامون کے دربار میں شادی کے موقع پر عباسی خلیفہ کا جو سب سے بڑا عالم تھا، قاضی القضات چیف جسٹس، سوال ہی اس سے یہی حج کا ہوا، احرام کی غلطیاں. نویں امام نے جواب دی. بہت مشہور واقعہ ہے، پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، وقت بھی نہیں. یا یہ کہ آج کل کے حالات میں آج کل یہ جو غلطیوں والا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ سے چلا رہا. نویں امام نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا. شاید اتنی تفصیل ایک روایت میں ایک موقع پہ نہ ہو، شاید. اور آج کل کا مطلب کیا ہے؟ اس سال نہیں، لیکن اس سے پہلے تک اتنا حج میں مجمع بڑھ گیا. سعودی عرب نے حج کو بھی کمرشل کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کہ پیٹرول کا ریونیو تو ختم ہو جائے گا. حج ایک ایسی چیز ہے جس کا ریونیو کبھی ختم نہیں ہوگا. تعداد بہت بڑھا دی، جس کے نتیجے حج کے بہت سارے واجبات انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، وہ کر نہیں پاتا، پہنچ نہیں پاتا. تو بہت ہی اہم ایک حدیث اس حوالے سے، وہ بھی نویں امام کی، من ادرک المشعر ادرک الحج. جو حج میں سے ایک عبادت مشعر الحرام کو پالے نا، اس کو پورا حج مل گیا. یہ بہت بڑا مسئلہ میں نے بتایا، لیکن چونکہ جنہوں نے حج نہیں کیا وہ اس کو نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں نے بہت ہی مختصر اس کو شارٹ رکھا. مشعر الحرام ایک میدان کا نام ہے جہاں پہ عید کی رات یعنی بقرعید کی رات گزاری جاتی اور شیطان کو مارنے کے کنکر وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں. برادران اہل سنت کے ہاں وہ اتنا اہم واجب نہیں.
ان کے ہاں اس سے پہلے والا واجب اہم ہے عرفات، ہمارے یہاں یہ اتنا اہم واجب. تو یہ بہت بڑا فرق ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، لیکن عام حالت میں پیش نہیں آتا، مجبوری. جس سال بہت کراؤڈ، پہنچ ہی نہ پائیں آپ اس میدان میں، تو وہ نویں امام کی حدیث ہے حج صحیح کرنے کا. یعنی حج کا اہم ترین واجب کون سا کہ پورا حج اس کے گرد گھومے، اگر وہ آپ کو مل گیا تو پورا حج مل گیا. اب مثلا کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، بہت مختصر بات کر رہا ہوں، کہ مولانا وہ خانہ کعبہ کا طواف تو بہت اہم، تو وہ بھی اگر نہ ملے، ہاں پھر بھی حج ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نیابت ہو جاتی ہے کہ آپ نہیں کر سکے طواف، کسی کو نائب بنایا اور کر کے آ گئے. دیکھیں مسئلے اتنے سمپل ہے نہیں، لیکن چونکہ نئے آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اس لیے میں اس کو آسان رکھ رہا ہوں. یہ بھی نویں امام کی حدیث. تو حج کے سب سے بڑے ٹینشن یعنی حج کی غلطیوں پہ کتنے بکرے واجب ہوتے ہیں، وہ حدیث بھی امام کی. حج کا اہم ترین واجب جس کے ذریعے سے حج آپ اپنا بچا سکتے ہیں، وہ بھی نویں امام کی حدیث. لیکن دوران حج یعنی حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو جو اسٹے آپ کرتے ہیں اس میں ایک اہم ترین عبادت ہے خانہ کعبہ کا طواف. یہ طواف جو حج کا حصہ نہیں ہوتا، یہ آپ کسی کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کہا یہ میں نے پارہ پڑھا، اس کا ثواب فلاں کے لیے. جیسے آپ نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں، آپ نے کہا اس کا ثواب فلاں کے لیے. جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، آپ نے کہا اس کا ثواب فلاں کے لیے. لیکن اب آپ بتائیے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی یہ اعلان کرے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھیے آپ چھٹے امام کے لیے، تو دل تو قبول نہیں کرے گا نا، دماغ تو قبول نہیں کرے گا نا. یہی راوی کو اس کے دوستوں نے کہا کہ طواف جیسے فاتحہ، جیسے نماز وحشت، جیسے قرآن عبادت ہے نا، طواف بھی ایک عبادت، تم امام کے لیے طواف کر رہے ہو. تو امام نے کہا نہیں، بالکل صحیح کر رہے، ختم بات. 3 سال بعد پھر اس کی ملاقات حج میں ہی نویں امام سے ہوئی. اس نے کہا مولا وہ آپ نے 3 سال پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے میں طواف کر سکتا ہوں، اب اس میں کچھ اضافہ میں نے خود کر لیا ہے، لیکن ڈر رہا ہوں کہ کہیں غلط نہ ہو. یہ جذبہ ہمارے یہاں ہر مومن اور مومنہ میں پیدا ہو جائے کہ اسلام میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنے سے پہلے جا کے کنفرم کر لیں کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں. یہ آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہر آدمی جو اس کے دل میں آتا ہے اس کو اسلام سمجھ کے اسلام میں ایڈ کرتا چلا جاتا. بعض اوقات کوئی چیز آپ کو اچھی بھی لگے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اچھی نہ لگے. کوئی چیز آپ کو بری لگے، آپ اس کو اسلام میں سے ڈیلیٹ کر دیں. جیسے اس کے دوستوں نے کہا یہ طواف ڈیلیٹ کر دو، اور پتہ چلے وہی امام کو پسند ہے. تو خیر اب یہ بات اسی جملے کو بڑھا کے پوری مجلس الگ سے بنا سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں. کہا مولا ایک چیز میں نے ایڈ تو کر دی، ڈر بہت رہا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ سے تو میں نے یہ پوچھا تھا آپ کے لیے طواف. اب رسول خدا کو رتبہ تو سب سے بلند ہے نا. میں نے اب طریقہ یہ اختیار کیا ہے جو اس سال پچھلے حج میں، کہ اب میں آتا ہوں کئی دن کا اسٹے نا. پہلے دن رسول خدا کے لیے طواف کیا، دوسرے دن امام علی کے لیے طواف کیا، تیسرے دن امام حسن کے لیے. 9 دن تک میں نے طواف کیا. 8 امام پلس رسول خدا 9. 10ویں دن آپ کے لیے طواف کیا جس کی آپ آلریڈی اجازت دے چکے. لیکن اب یہ جو میں نے رسول خدا اور امام علی کے لیے طواف کیا 8-9 دن تک، یہ روزانہ ہر 10 دن میرا یہ اسٹائل. پھر 10 دن کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع. امام نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک کرتے ہو. کہا میں اس لیے ان کے لیے طواف کرتا ہوں کہ میں نے جو دین اسلام لیا وہ ان کی ولایت والا لیا. نویں امام نے کہا تو نے وہی دین لیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، جو بغیر ولایت کے ہے ہی نہیں. اب یہاں سے ولایت سلسلہ حدیث ہے، سلسلۃ الذہب میں ولایت کا پیغام، لیکن باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، میں نویں امام پر ہوں. کہا بالکل ٹھیک کرتے ہو. راوی نے کہا مولا ڈرتے ڈرتے ایک بات اور پوچھ لوں. بات سوال بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ آدمی پوچھنا بھی چاہتا ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے. آپ کی دادی فاطمہ زہرا عصمت و طہارت کی عظیم منزل، کبھی کبھار میں ان کے لیے بھی طواف کر لیتا ہوں، لیکن ایک ڈر و خوف تو ہوتا ہے نا.
ایسی معصومہ عالم کے لیے مجھ جیسا گناہگار طواف کرے؟ امام نے کہا ان کے لیے تو روز طواف کیا کرو. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ جو باقی تم نے عمل بتائے نا، اس سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ میری دادی فاطمہ کے لیے یہ عبادت کرتے رہو، جس میں امام علی بھی آ گئے، رسول خدا بھی آ گئے. کہا یہ جتنا عمل تم کرتے ان سب سے زیادہ میری دادی فاطمہ زہرا وہ حق رکھتی ہیں، اور یہ ان سب سے بڑی عبادت یہ ہوگی. ادھر مصائب زہرا پہ آنسو بہانے والا خالی آنسو بہانا نہیں، انتقام کا جذبہ رکھنے والا وہ ہمارا نواں امام ہے. ادھر عظمت سیدہ اور فضائل سیدہ کو بیان کرنے والا یہ ہمارا نواں امام. لیکن مصائب سیدہ کے حوالے سے ایک جملہ میں اس لیے کہہ دوں کہ آخر مجلس میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا ہے، تو بات ابھی آپ کے سامنے تمہید یہاں پہ آ جائے. نویں امام نے فرمایا میرا دل چاہتا کہ اپنی دادی پہ ظلم کرنے والوں سے انتقام لوں، انہیں ان کی قبروں سے نکالوں، قبروں سے نکال کے سزا دے کے سمندر میں غرق کر دوں. لیکن پھر یہ انتقام لیا کیوں نہیں؟ کیا نویں امام معاذ اللہ طاقت نہیں رکھتے؟ کیا جو امام زمانہ انتقام لیں گے وہی ساری طاقتیں نویں امام کے پاس نہیں تھی؟ جذبہ ظاہر کیا لیکن انتقام نہیں لیا. بتا دیا کہ ہمارے یہاں کوئی قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھانا، جب پروردگار عالم کا حکم ہوگا تب یہ انتقام لیا جائے گا. تڑپ رہا ہوں لیکن اپنی مرضی نہیں چلا رہا ہوں. امام معصوم، میں کہتا ہوں کہ اپنی دادی فاطمہ کے ظالموں سے بدلہ لینا، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہو سکتی. کہ اس میں بھی امام فرما رہے کہ ہم تڑپ رہے ہیں لیکن خاموش، کہ وہ اللہ نے رکھا ہے. آخری امام کے لیے جملہ ذہن میں رکھیے گا، مصائب سیدہ پر، توہین سیدہ پر، اہانت سیدہ پہ تڑپنے والے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے چاہے کنٹرول نہ ہو. لیکن اب یہ نویں امام کے حوالے سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اسے مکمل کروں تو چاہے حج کا واجبات والا پہلو ہو، چاہے حج میں غلطیوں والا پہلو ہو، چاہے معصومین کے حوالے سے طواف اور حج والا پہلو ہو، نویں امام کے حالات و واقعات بہت زیادہ آ رہے. لیکن ان سب کے ساتھ نویں امام کی زندگی میں ایک بہت اہم پہلو یہ آتا جو اصل ہر محب اہل بیت کی اصل ذمہ داری وہ، اور وہ ہے جو دین خدا ہے اس کی نالج لوگوں کو دینا. خود حج کے حوالے سے روایت ہے، مجھے 5 چیزیں پڑھنا تھی نویں امام کے حج کے حوالے سے. 3 چیزیں تو میں نے پڑھ لی. حج کا اہم ترین واجب، نمبر 2 حج کی غلطیاں، نمبر 3 دوسروں کی طرف سے حج اور طواف کرنا، نمبر 4 بھی سن لیجئے، 5ویں بات چھوڑ دیتا ہوں کسی اور موقع پر. چوتھی چیز دوران حج کا واقعہ ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا نویں امام خانہ خدا کے صحن میں آئے اور جو مومنین تھے انہوں نے امام کو گھیرے میں لیا. 3000 مسئلے نویں امام نے اس مجمع میں لوگوں کو حج کے بتائے. یہ 3000 مسئلے تو اس وقت کی بات ہو رہی، ورنہ تو نویں امام کا جو علم ہے، اس کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حج کے اندر اصل مقصد تو حج کرنا ہے نا، لیکن صحیح طریقہ. ورنہ تو محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی کی جلد اول کے باب 110 میں یہ روایت بھی لکھی کہ ایک دن امام شہر مدینہ کے باہر کہیں جا رہے تھے، یا شہر مدینہ میں تھے. شہر مدینہ کے باہر وہ باغ ہے جس میں جناب ماریہ قبطیہ کا گھر کے نویں امام کے زمانے تک تو ماریہ قبطیہ کے انتقال کو بھی 150 سال ہو چکا تھا. لیکن خیر، تو امام صاحبان ایمان کا ایک بڑا گروہ امام سے ملنے مختلف علاقوں سے آیا. امام نے ایک سٹنگ میں، شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے، ایک سٹنگ میں 30,000 فقہی مسئلوں کا جواب دیا. 30,000 مسئلے. یہاں تو اگر آپ کہیے کہ الازہر میں ہر ویک آدھے گھنٹے کا ایک مسائل کا لیکچر ہوگا، 5 آدمی بھی نہیں آئیں گے. 30,000 مسائل بتائیں.
اور یہ تو صرف ایک سٹنگ کی بات ہے، جتنے سال امام رہے، جو سب سے اہم ذمہ داری۔ اور یہاں پہ رک کے ایک بات کہہ دوں کہ اب اس کے اوپر اعتراض ہوئے کہ آخر یہ 30,000 مسئلے کس طرح سے بتائے جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات پہ اعتراض ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو 24 گھنٹے میں اتنے منٹ ہوتے ہیں، تو اتنے منٹ کے اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، تو 1000 رکعت نماز پڑھتے وقت اتنے منٹ لگیں گے، تو پھر علی کھاتے کب تھے اور سوتے کب تھے، اور یہ کہ عبادت باقی عبادتیں کب کرتے تھے۔ اس قسم کا جو کیلکولیٹر لے کے لوگ بیٹھتے ہیں نا، تب نویں امام کا ایک طریقہ اور سن لیجئے۔ نویں امام کے اندر اپنے دادا کی پوری علمی شان ہے۔ جملے کا مطلب یہ تو خطابت کا جملہ نہیں، مولا علی کی کیا خاصیت ہے۔ ادھر لوگوں نے سوال کیا، ابھی سوال کمپلیٹ نہیں ہوا، مولا نے سوال کا جواب دے دی۔ ابھی سوال کمپلیٹ نہیں ہوا، جواب مل چکا۔ یہاں تک کہ وہ ایک بیچارہ بھولا بھالا مومن گیا بھی تو تھا نا مولا کے پاس، مولا آپ بہت جلدی سوال کا جواب دیتے ذرا ٹھہر جایا کرے، سوچ سمجھ کے جواب دیا کرے۔ اور مولا نے وہی کہا، بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں، اور جب اس نے فوراً کہا 5 انگلیاں، امام نے کہا اتنے جلدی جواب دیا، رک جاتا، سوچتا، غور کرتا، مسکرا کے کہا مولا آپ تو مذاق کرتے ہیں، جو چیز ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اس میں سوچنا کیا۔ مولا نے کہا اس طرح ساری کائنات میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، یہ علی کی شان۔ اور یہ آپ کو نویں امام میں اس طرح سے نظر آئے گی۔ کیا مثلا یہ تو 30,000 والا تو مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی امام کی کئی سیٹنگ، لوگ آ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں، سوال کر بھی نہیں رہے، امام نے ایک جواب، اس کو ایک جملہ کا، اس کو ایک جملہ کا، اس کو ایک جملہ کا، ابھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کہا پوری، آگے بڑھ گئے۔ یہ صرف میں بطور مثال، یعنی مثال فرضی نہیں ہے، تاریخ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں امام کا اسٹائل پوری۔ اس نے ابھی سوال بھی نہیں کیا، امام نے پوری کہا، ادھر چلے گئے۔ اس نے سوال بھی نہیں کہا، امام نے اس کا جواب دیا، ادھر چلے گئے۔ تو کسی نے بعد میں اس آدمی سے پوچھا کہ یہ جو امام نے کہا پوری تم اٹھ کے چلے آئے، اگر کسی کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو یہ حلوہ پوری والی پوری نہیں ہے، بلکہ عربی کا لفظ ابھی میں استعمال کرتا کہ چلے آئے، کہا مجھے جواب مل گیا، کہا تم نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں، سوال کیا تھا؟ کہا میرا سوال یہ تھا کہ جب آدمی ٹریولنگ کرتا ہے تو اسے نماز قصر پڑھنا ہے آدھی، لیکن اگر کوئی آدمی جیسے آج کل جہاز کے پائلٹ ہوتے ہیں، اس زمانے میں ہوائی جہاز تو نہیں تھے، اس کا سوال تھا جو کشتی چلانے والا ہے ملہ، جو پانی کا جہاز، جو شپ ہوتے ہیں، کروز شپ ہوتے ہیں ملہ، وہ جو اپنا ٹریولنگ پہ جاتا ہے کشتی لے کر، وہ نماز قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ یہ میرے دل میں سوال تھا، اس سے پہلے کہ سوال کرتا امام نے کہا پوری، عربی میں کہا تمام، قصر اور تمام۔ تو اس انداز سے امام سوال کا جواب دے رہے ہیں، کیا یہ واقعا سلونی سلونی قبل ان تقفدونی والی علی کی جھلک آپ کو اس محمد میں نظر نہیں آ رہی ہے جس کا نام ہے محمد تقی؟ یہ ہمارا نواں امام۔ اور جہاں موقع ملتا ہے، مجھے افسوس اس بات پر کہ کراچی میں ماہ مبارک رمضان میں محفل مرتضیٰ یا کھارادر میں 4 گھنٹے مسائل کا جواب دیتا تھا، کوئسچن آنسر سیشن ہوتے۔ دبئی کے اندر پوری رات ہر شب جمعہ ہوتے، وہاں ایک رات میں جتنے مسئلے پوچھے جاتے تھے 20 سال میں لوگوں نے مل کے اتنے مسئلے نہیں پوچھے۔ چلے الحمدللہ اب تو میلبرن میں اتنے علماء آ چکے ہیں، قابل احترام علماء کرام، کہ اب ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھی نہیں تھا، ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اندھوں میں کانا راجہ تھا، اس وقت بھی نہیں۔ نواں امام ہر معصوم کا یہ طریقہ، لیکن یہ شان نویں امام میں ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں آخری، وہ اسی سیکوینس میں، نہ صرف یہ کہ امام خود بتا رہے ہیں بلکہ اپنے شیعوں میں سے بھی اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، جو زیادہ عبادت یہ والی کرتا ہو، یعنی مسائل سیکھنے اور سکھانے کی۔ بھئی نمازی امام کے شیعوں میں سب تھے، اس زمانے میں کنسپٹ ہی نہیں تھا نماز قضا کرنے کا، روزہ سب رکھتے تھے، کس کی اہمیت امام کے پاس زیادہ تھی؟ جو امام سے دین سیکھنا چاہتا تھا۔ 2 چھوٹے سے واقعات، کیونکہ العصر اسلامک سینٹر آف آسٹریلیا کو ایک خصوصیت یہ بھی کہ میلبرن کا واحد سینٹر ہے کہ جہاں پہ خالی زندوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، روحانی مرنے والوں کو بھی خیال رکھا جا رہا۔
غسل خانہ بھی ہے، غسل میت کا انتظام بھی ہے، ٹریننگ کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ کچھ والنٹیئرز بھی ہیں. تو ہر شخص کو اس میں آگے بڑھ کے حصہ لینا ہے. جو عبادت کا ثواب اگر پتہ چلے، جس نے ایک میت کو غسل دیا اور اس کے عیب چھپائے، اللہ اس کو اتنا پاک و پاکیزہ کرے گا جتنا اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا. یہ روایت یہ حج کے لیے ہے یا غسل میت کے لیے؟ روایتیں بہت ہیں میرے پاس، کیونکہ موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا. یہ بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یا ایسے آ گئی کہ امام کے اصحاب ایک صحابی ہیں صفوان، یہ چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، شاید چھٹے نہیں، ساتویں، آٹھویں اور نویں تینوں کے صحابی. اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جو حلال و حرام کے مسائل ہوتے ہیں، جو مجتہد و مرجع بتاتا ہے، اس کے ایکسپرٹ تھے اور شوقین تھے لوگوں کو یہ نالج دینے کے. ایک تو وہ علم ہے جو چھٹے امام نے کہا. پوچھا مولا دنیا، چھٹے امام کی حدیث، مولا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی کون ہے؟ یہ اصول کافی میں ملے گی. جھوٹا آدمی کا سب سے بڑا جھوٹا وہ جو چاند کی بات بتائے اور سورج کی بات بتائے اور مریخ کی بات بتائے، اسٹرونومی کی بات بتائے اور ہسٹری کی بات بتائے، جیولوجی کی بات بتائے، جغرافیہ کی بات بتائے اور ہسٹری کی بات بتائے، دنیا کا ہر علم. اسے پوچھ لو حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے، وضو کے واجبات کیا کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا. اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں اگر یہ کہے کہ میں علم رکھتا ہوں. اصل علم تو یہی ہے نا جو قبر میں کام آئے گا، جو قیامت میں کام آئے گا. وہاں اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ چاند پہ کیسے جاتے ہیں اور مریخ پہ کیسے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ سب لو اور وہ چھوڑ دو. تو اب صفوان کی خاصیت، صفوان کا انتقال ہوا، امام معصوم کو اطلاع ملی، فوراً امام نے حکم دیا کہ میرے گھر میں جو کفن میرے لیے رکھا وہ اس کو دو. بھئی امام تو نیا کفن لیں گے، جو کفن امام لیں گے وہ برکت والا. اور جو میں نے کافور رکھا تھا ہنوت کے لیے، جو 7 اعضاء پہ کافور لگایا جاتا ہے، اپنے لیے رکھا ہوا ہنوت، اپنے لیے رکھا ہوا کفن بھجوایا، اور اپنے چچا 7ویں امام کے بیٹے 8ویں امام کے بھائی، ان سے کہا کہ آپ جائیے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. صفوان کی کیا ایسی خاصیت ہے کہ یہ خاصیت ہے کہ وہ حلال و حرام کے مسائل و دین خدا کی تعلیمات دیتا. اچھا اب یہ تو صفوان کو امام نے خود بھجوایا کفن، لیکن جہاں موقع ملتا وہاں پہ امام مسئلہ بھی بتاتے ہیں. محمد ابن اسماعیل ابن بزی، بہت وقت گزر گیا، آپ ان سے معذرت، جو چند بیچارے بیٹھے ہوئے فیس بک پہ سن رہے ہوں گے یا سننے کا ارادہ رکھتے ہوں گے بعد میں. محمد ابن اسماعیل ابن بزی کہا مولا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا کرتا مجھے بھجوائیں، وہ میرا کفن بنے. محمد ابن اسماعیل ابن بزی وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ایک بہت اہم روایت 9ویں امام سے لے کے پہنچائی. یہ 9ویں امام کے حالات ہیں سارے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں محمد ابن علی ابن ہلال، یہ بھی معصومین کے زمانے کے ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا مدینے کے قریب. چلتے چلتے محمد ابن اسماعیل کی قبر آ گئی، جو 9ویں امام کے بہت ہی کلوز صحابی، ان کی قبر آ گئی. تو جس کے ساتھ تھا میں وہ بھی ایک صحابی، لیکن یہ محمد ابن اسماعیل ان سے بڑے صحابی اور انتقال کر چکے ہیں. تو محمد ابن ہلال نے مجھ سے کہا کہ یہ قبر آ گئی، آؤ اس قبر کی زیارت کرو. ہم لوگ جا کے بیٹھے. اس نے اپنا ہاتھ قبر پہ رکھا، محمد ابن علی ابن ہلال، اور کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس قبر کے سونے والے نے، اس قبر میں سونے والے نے مجھے یہ روایت سنائی تھی. اس کی قبر پہ بیٹھے، اس قبر کے سونے والے نے یہ روایت سنائی تھی کہ اس سے امام جواد نے، یعنی 9ویں امام نے یہ کہا کہ جب کوئی مومن کسی مرنے والے کی قبر پہ ہاتھ رکھے، قبلہ رخ بیٹھے، 7 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ پڑھے، وہ فضائے اکبر سے محفوظ رہے گا، یعنی قیامت کی سختیوں سے، یا قبر کی سختیاں بھی اس میں آ گئی. امام اپنے ماننے والوں
آخرت و قیامت کی سختیوں سے بچانے کا ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں. کہا یہ اس قبر والے نے کہا. اچھا اب یہاں رکیے ایک منٹ, بہت دلچسپ ایک موضوع آ گیا, وقت بالکل ہاتھ سے بھاگا جا رہا, نکلا جا رہا, پھسلا جا رہا ہے, کیا لفظ استعمال کروں. یہ حدیث بھی ان حدیثوں میں سے ایک جہاں پہ مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے حدیث سمجھنا. آپ نے حدیث سن لی, بہت ہی آسان اور سمپل حدیث ہے. نہیں, اس میں اتنا اختلاف ایک زمانے میں رہ چکا. کس چیز میں؟ واقعے میں نہیں, آخری جملے میں, جو کسی بھی مرنے والے کی قبر پہ ہاتھ رکھے قبلہ رخ بیٹھے, جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوں قبلہ رخ, اور 7 بار انا انزلنا کا سورہ پڑھے. جو میں اکثر کراچی سے کہتا آ رہا ہوں کہ مرنے والے کے لیے الحمد کا سورہ بھی بہت اہم ہے, 3 بار قل هو اللہ بھی بہت اہم ہے, 7 مرتبہ انا انزلنا بھی بہت اہم ہے. وہ یہ حدیث, وہ جو 7 مرتبہ پڑھے وہ بڑے عذاب سے محفوظ رہے گا, بڑی پریشانی سے. اب یہاں پہ علماء میں بحث ہے کہ وہ محفوظ رہے گا, وہ سے کیا مراد, پڑھنے والا کہ مردہ. یہ امام پڑھنے والے کا ثواب بتا رہے ہیں, جیسے غسل میت میں یہ کہا کہ میت کو غسل دو گے تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے, یا مرنے والے کا بتا رہے ہیں کہ وہ محفوظ رہے گا. سمپل سے روایت, چھوٹا سا جملہ. اب اپنی مرضی چلا لیں تو الگ چیز ہے, مسئلہ اپنی مرضی کا نہیں ہے, مقصد امام کیا ہے, لفظ سے کیا پتا چل رہا ہے. 7 بار انا انزلنا پڑھو تو وہ بڑی مصیبت سے محفوظ رہے گا, قبر اور قیامت کی. وہ محفوظ رہے گا پڑھنے والا کے قبر میں سونے والا. آدھے علماء نے کہا اس سے مراد ہے پڑھنے والا, آدھوں نے کہا اس سے مراد ہے قبر میں سونے والا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس کی وضاحت میں 9ویں امام کے بابا کی حدیث آ گئی, کیونکہ بات یہاں تک آئی تھی تو یہ پورا ہی کر دوں. شہید اول, یہ جملہ کہا گیا ہے کہ آج تک شیعہ تاریخ میں شہید اول سے بڑا مجتہد کوئی نہیں گزرا. بیچارے, یعنی عظیم ترین مرد, کس بیچارگی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد فخر المحققین کو دیکھا, سنا نہیں دیکھا, جب میں ان کے ساتھ گیا تھا نجف کی زیارت. فخر المحققین اپنے بابا کی قبر پہ پہنچے. ان کے بابا کون ہیں؟ علامہ ہلی. بھئی جو لوگ زیارت کرتے ہوئے آئے ہیں, ہم حج پر افسوس کر رہے ہیں, لیکن جو زیارت پہ ریگولر جاتے تھے میں بھی شامل ہوں, اس کا بھی تو افسوس ہے نا. مولا کے پائنتی کس کی قبر ہے؟ علامہ ہلی کی. شہید اول کہتے ہیں کہ میں علامہ ہلی کے بیٹے کے ساتھ, جو میرے استاد تھے, جب گیا تو علامہ ہلی کے بیٹے نے بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھا. خواتین تو علامہ ہلی کی قبر پہ نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ وہ جینٹ سیکشن میں آتی, لیکن مولا کی پائنتی علامہ ہلی کی قبر. بیٹے نے بیٹا خود اتنا بڑا مجتہد, جو پچھلی تقریر میں نے کہا 9 سال میں جو مرجع بن گیا, 9 سال درس بھی دیتا ہے اجتہاد کا, چڑیوں سے کھیلتا بھی ہے, وہ عظیم مرجع. بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس قبر میں سونے والے نے مجھے بتایا. کون قبر میں سونے والا؟ ان کے والد بھی اور شیعہ تاریخ کے اہم ترین مجتہدین علامہ ہلی, انہوں نے بتایا کہ 8ویں امام کی حدیث ان تک آئی کہ جو مرنے والے کی قبر پہ قبلہ رخ بیٹھ کے 7 بار انا انزلنا پڑھے تو پڑھنے والا بھی عذاب سے بچے گا اور مردہ بھی. 8ویں امام کی حدیث دونوں واضح کر دیا اس حدیث نے اس حدیث کو, ورنہ وہ جو اصل حدیث 9ویں امام کی تھی اس میں تو صرف لفظ وہ آیا تھا. تو خیر, یہ راوی جس کی قبر کے واقعے سے یہ ساری بحث چلی, محمد ابن اسماعیل, یہ جملہ کہا کہ انہوں نے نقل کیا 9ویں امام سے وہ عذاب سے بچے گا. جب ان کا آخری وقت قریب آیا, 9ویں امام سے کہا مولا مجھے آپ کا کرتا چاہیے, یہ عربی کرتا جو میں پہنے ہوئے ہوں, جو 1 پیس ہوتا ہے کندھے سے لے کے پیروں تک, تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. ہمارے یہاں خاص انداز کا کفن دیتے ہیں, وہ اچھا ہے اور وہ ہونا چاہیے. کفن کے اندر بھی ہمیں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھیے کہ جو کفن کی سب سے بڑی چادر ہوتی ہے نا, وہ اگر پوری سلی ہوئی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. بلکہ مکروہات کفن میں بتایا جاتا ہے, آج کے مراجع کہتے ہیں کہ جب کسی کو کفن دو, اگر اس کو اس کی قمیض میں ہی دے رہے ہو, یا اس کی نہیں سلی ہوئی قمیض میں ہی دے رہے, تو اس کی آستینیں کاٹ لو اور بٹن توڑ دو. لیکن یہ بھی واجب نہیں, آپ یہ آستینوں والے کے اندر بھی کفن دے سکتے ہیں.
مکروہ ہے آستینوں اور بٹن کے ساتھ کفن. اچھا ہے کہ ہمارے یہاں اس پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ کہ بعض واقعات امام کے ملتے ہیں. امام نے اپنا کرتا کفن کے لیے بھجوائے، پیغمبر نے اپنا کرتا اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے لیے بھجوایا، مولا کائنات کی ذات. تو اب اس کے بعد نیا اگر آپ کرتا خرید کے لا رہے ہیں، جو جیسے عورتوں کی میکسی ہوتی ہے ویسے عرب میں مردوں کا کرتا ہوتا، تو یہ مکروہ ہے کہ اس کی آستین رکھیں کاٹ دیں، بٹن رکھیں توڑ دیں. یہ مکروہ، حرام نہیں، جائز ہے، ثواب کم. اور اگر کسی کا استعمال شدہ ہو تو یہ حدیث آتی ہے، راوی نے کہا مولا اپنا کرتا مجھے بھجوائیے، میں چاہتا ہوں مجھے اس میں کفن دیا جائے. امام نے کرتا بھجوایا اور ساتھ میں کہا لیکن یہ بھی اس کو بتا دینا، جس کے ذریعے پیغام آیا کہ اس کے بٹن توڑ دے، بٹن اس میں سے نکال دے، آستینوں کے لیے نہیں کہا. چنانچہ آج کے بھی تمام مراجع کا فتویٰ کہ اگر استعمال شدہ قمیض میں کفن دیا جا رہا ہے تو آستینیں رکھی جا سکتی ہیں، بٹن توڑنا پڑیں گے، وہ بھی واجب نہیں، مکروہ. یہ کہاں سے آیا؟ نویں امام. زندگی کے مسئلے بھی نویں امام حل کر رہے ہیں، واجبات کے مسئلے بھی حل کر رہے ہیں، عقیدت میں ہمیں عظمت سیدہ بھی بتا رہے ہیں، مصائب میں ظالموں کا انجام بھی بتا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کے مسائل کو بھی حل کر رہے ہیں. مگر اب وہ حصہ آ گیا ہے جو اصل میری مجلس اب شروع ہونا تھی اور ختم ہو گئی. مگر امام کا یہ والا علم ہی ایک سبب بنا کہ امام کو آج زہر دے کے شہید کیا گیا. آج سے مطلب 29 ذی قعدہ. یہی علم. 4 چیزیں ہمارے نویں امام کے خلاف جمع ہو گئی ہیں. 4 چیزیں، چاروں میں سے ہر چیز اپنی جگہ خود دشمنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے. یہاں تو 4 چیزیں آ گئی. 4 بہت ہی مختصر. پہلی چیز، عباسی خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کی شادی نویں امام سے کی تھی، اور اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ جو میں اکثر بتاتا ہوں، اور بہت ساری وجوہات، وہ یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ امام زمانہ اس کے خاندان میں پیدا ہو. یہ اتنا سا جملہ جو ہے نا بہت وضاحت چاہتا. کیوں بھائی یہ خواہش کیوں تھی؟ صرف اس لیے تھی کہ ہر ظالم حاکم کو پتا تھا کہ امام زمانہ ظالموں سے بدلہ لیں گے. اب ان کو پتا ہم بھی ظالم ہیں. اب ان کی خواہش ہے کہ امام ہمارے گھر میں پیدا ہوں کہ بھائی وہ امام آئے گا سب سے بدلہ لے گا، نانا سے کیا بدلہ لے گا. یہ جو ایک تصور امامت کا ہمارے ذہن میں بھی، ہم بڑے بڑے گناہ کریں کوئی بات نہیں، امام آئیں گے باقی سارے گناہ گاروں کو سزا دیں گے، ہم کو نہیں دیں گے. ہے نا بہت سارے شیعوں کے دماغ میں بھی یہ خیال، ہر بے نمازی کو امام سزا دیں گے، ہم تو ان کے چاہنے والے ہمیں کیا دیں گے. ہر بے حجاب عورت کو سزا دیں گے، ہم تو ان کی چاہنے والی ہم کو کیا سزا دیں گے. ہر حرام کھانے والے کو سزا دیں گے، ہم تو ان کے ہیں. یہ جو امامت کا ایک کنسپٹ ہے، چاہے اتنے بدتمیزی والے جملوں کے ساتھ نہ ہو، لیکن ہے تو یہی نا کہ ہم تو ان کے والے. اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دین پہ عمل کرنے کی. جتنا کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، سب چل جائے گا. وہ ہمیں قبر میں بھی بخشوا کے لے جائیں گے اور قیامت میں بھی. یہی کنسپٹ امام زمانہ کا بھی ہے کہ دنیا میں بھی جب وہ آئیں گے ہر ظالم کو سزا دیں گے. ہم نے اگر کسی پہ ظلم کیا، کیا مومن ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے؟ کیا شوہر بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا والدین اولاد کے درمیان ظلم نہیں ہوتا؟ کیا ساس بہو کے درمیان ظلم نہیں آتا؟ کیا بزنس پارٹنر کے درمیان ظلم نہیں آتا؟ لیکن وہ وہی تصور ہے، ہر وقت سنتے رہتے ہیں امام ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظالموں کو سزا دیں گے، اپنے آپ کو ایگزم کر لیتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے والے. یہ فکر امامت کی نہیں ہے، کیونکہ مولا علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل کا ہاتھ جلا دیا. یہ فکر مامون کی ہے کہ میرے گھر میں اگر امام پیدا ہوگا میں تو ان کا نانا ہوں نا، سب کو سزا دیں گے، مجھ نانا کو کیا سزا دیں گے. دیکھیں بہت میں نے مختصر جملہ کہا، یہ بہت لمبی بات. تو شادی اس لیے کی، وہاں پتا چلا کہ نویں امام کی دوسری بیوی بھی ہیں،
عمار یاسر کی اولاد سے ان کے یہاں بیٹا ہو گیا، میری بیٹی کے یہاں نہیں ہوا، مقصد ہی ختم ہو گیا۔ وہ تو تھا نا کہ جب ان کی اولاد ہوگی تو اسی میں امام زمانہ پیدا ہوں گے، نیکسٹ جنریشن، تو وہ میرے پر نواسے بنیں گے، میں ان کا نانا بنوں گا، وہ تو بات ہی ختم ہوگی۔ جو مقصد تھا وہ ختم ہوا، ایک یہ جمع کی تھی۔ نمبر 2، پاکستان میں ایک لفظ بہت زیادہ ہے، شاید انڈیا میں بھی ہو، مجھے نہیں پتا انڈیا کا، آنر کلنگ۔ ہمارے خاندان کی بچی باہر کیوں گئی؟ غیرت کا قتل۔ مامون کا بیٹا جعفر ابن مامون، وہ انتہا سے زیادہ اس شادی پہ ناراض تھا، ہر وقت اپنی بہن کو اکساتا رہتا تھا، یہ کیا ہمارے بابا نے یہ تمہاری شادی اس سے کر دی، شوہر سے نجات حاصل کرو۔ آج آنر کلنگ کے اندر بھائی اپنی بہن کا سہاگ خود اجالتے ہیں، بہنوں کو آگے جا کے قتل کر کے آ جاتے ہیں، بہن بیوہ ہو جائے، یہ قبول ہے، یہ قبول نہیں کہ وہ شوہر۔ یاد رکھیں سارے جملے 10-10 منٹ کی تشریح چاہتے ہیں، بہت مزہ بھی آتا آپ کو بھی اور مجھے بھی، وقت نہیں۔ مامون نے شادی کی تھی، وہ مقصد میں تو فیل ہو گیا، لیکن وہ 9ویں امام کو شہید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آلریڈی 8ویں امام کی شہادت کی وجہ سے بہت ڈرا ہوا۔ چنانچہ جیسے مامون مرا، اس کا اس سے چھوٹا بھائی معتصم خلیفہ بنا، اس نے اپنے بڑے بھائی کا مشن پورا کرنا چاہا۔ پھر ادھر مامون کا بیٹا جعفر، آنر کے لیے، ہماری بہن شہزادی ہماری، یہ کہاں چلی گئی؟ اس گھرانے کے اندر نہیں چاہیے مجھے یہ بہنوئی شہید کرنا، بہن کو مسلسل اکسا رہا ہے۔ تو نمبر 3 امام کا علم، امام کا علم۔ دربار میں بیٹھے ہیں، ایک چور گرفتار کر کے لایا گیا، چوری کی، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے اس کو تو میں اور مختصر کر دیتا ہوں۔ چوری کر کے لایا گیا، ہاتھ کٹے گا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہوا ہاتھ تو کٹے گا، لیکن ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ کیونکہ عربی زبان میں انگلیوں کو بھی ہاتھ کہا جاتا۔ میں نے کسی چیز کو انگلی سے چھوا، چیز بہت گرم تھی، میں نے کہا میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا بہت گرم ہے۔ ہاتھ لگایا کیا مطلب؟ خالی انگلی لگائی۔ عربی میں گٹے کو بھی ہاتھ کہا جاتا، عربی میں کوہنی کو بھی ہاتھ کہا جاتا، اور عربی میں باقاعدہ شانے کو بھی ہاتھ۔ اب ہاتھ کٹے گا، یہ تو فیصلہ ہے کہاں سے کٹے گا۔ ہر عالم نے اپنی اپنی بات کہی۔ ابن ابی داؤد، جو اب وہ پرانے چیف جسٹس کے مرنے کے بعد یہ ابن بنا، اس نے کہا کہ گٹوں سے ہاتھ کٹے گا، کونی سے۔ دلیل قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت وضو والی آئی، الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے مومنو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ کوہنی تک دھو، یا کوہنی سمیت دھو، جو ہمارے یہاں کوہنی۔ قرآن نے، دوسرے عالم نے کہا نہیں، گٹے ہیں مراد، وضو سے پہلے 2 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، گٹوں تک دھونا۔ الگ الگ بات، سب اپنا فتویٰ دیں، خلیفہ پریشان ہو گئے۔ 9ویں امام کو دیکھا، کہا فرزند رسول آپ ہی بتائیے۔ کہا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ کٹے گا جہاں پہ یہ انگلیاں ہتھیلی سے ملتی۔ سارے درباری علماء کے خلاف اور احتجاج، یہ کہاں سے کہہ دی؟ کہا وہی جو تو نے وضو کی آیت پڑھی ہے، اسی آیت میں آگے چل کے تیمم کا حکم۔ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پہ تیمم کرو، چہرے اور ہاتھوں کا۔ تو تیمم جو ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، امام نے سمجھایا، اور پھر کہا کہ یاد رکھو۔ نہیں، یہ تو دلیل دوسرے عالم کی تھی، امام نے کہا تیسری دلیل دی امام نے۔ لمبی مجلس ہو گئی، میں بھی شاید تھک گیا ہوں۔ ایک نے وضو کی آیت سے کہا کہ ہاتھ یہاں سے کٹے گا، ایک نے تیمم کی آیت سے کہا کہ تیمم میں ہتھیلی اور انگلیاں ماری جاتی ہے گٹوں تک، یہ آیت پڑھی۔ یہ امام نے نہیں پڑھی، دوسرے عالم نے اپنے فتوے میں پڑھی۔ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ تو پھر 2 آیتیں، جب وضو کے لیے کھڑے ہو ایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک ہاتھ دھو۔ دوسری آیت میں جب تیمم کرو فامسحوا وجوہکم وایدیکم، تو چہرے پہ ہاتھ ملو اور ہاتھوں پر۔ تو تیمم میں کون سے ہاتھ ہوتے ہیں؟ اتنے ہاتھ۔ امام نے کہا دونوں غلط۔
قرآن کی آیت بھی ہے ان المساجد للہ، پیغمبر کی حدیث بھی، سجدے کی جگہ اللہ کے لیے ہیں، ہتھیلی سجدے کی جگہ، مرنے کے بعد اس میں بھی کافور لگاتے ہیں، تو ہتھیلی کو بچانا ہے تو صرف انگلیاں بچی۔ خلیفہ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، لیکن وہ شام کو اپنے محل آیا تو یہ قاضی القضات پورے علماء کا ڈیلیگیشن لے کے بیٹھا ہوا، کہا کہ اے خلیفہ وقت آج آپ نے کیا غضب کیا، تمام علماء کو ناراض کر دیا، سارے خاندان کی ناک کٹوا دی، ایک چھوٹے سے بچے کے مسئلے کو قبول کر کے چور کا ہاتھ صرف انگلیاں کاٹی ہیں، ہم سب کے بعد ٹھکرا دی، ارے اگر اس کی عزت بڑھ گئی آپ کی حکومت خطرے میں ہوگی، اس کو فوراً قتل کرے۔ اب یہ حسد، جیلسی اور خطرناک جیلسی، روایت میں ہے کہ جیلسی سب کے پاس ہے، خطرناک ترین جیلسی جب علماء میں پیدا ہو جائے، یہ اس کی کاٹ میں لگے، وہ اس کی کاٹ میں لگے، وہ اس کی کاٹ میں لگے۔ اب یہ تین چیزیں جمع ہو گئی، وہاں امام زمانہ تو ان کے آنے ہی آئیں گے، یہ تو نانا نہیں بنیں گے، تڑپ تڑپ کے اس حسرت میں مر کیوں نہ جائیں۔ ادھر جعفر کو اپنی بہن کی فکر کھائی جاتی ہے کہ شہزادی آنر کلنگ، ادھر نمبر 3 تمام علماء، اور نمبر 4 خود وہ لڑکی جس کی شادی اس کے باپ نے نویں امام سے کر دی، ام الفضل۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ چلے امام میرے ساتھ میرے باپ کے محل میں رہیں، جسے اردو میں گھر داماد اور انڈیا میں شاید گھر جمائی کہتے ہیں۔ وہ محل چاہیے نا اسے، عیش آرام زیور کپڑے ڈانس پارٹیاں، وہ باقی چلے حرام نہ بھی صحیح تو عیاشیاں چاہیے۔ امام نے کہا نہیں میں تو اپنے گھر میں رہوں گا، 1 سال تو وہیں بغداد میں رہے، پھر مدینے آ گئے، مدینے میں تو اور بھی ٹوٹا ہوا گھر۔ یہاں جس بچی کو آپ جھوپڑی سے اٹھا کے لائیں نا، وہ بھی شہزادی کے خواب دیکھنے لگتی ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے۔ جسے پیٹ بھر کے کبھی روٹی نہیں ملی وہ پزا سے کم پہ مطمئن نہیں ہوتی، اور اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کی اللے تللے پورا کر سکیں، روز گھر میں جھگڑا، چوری کرو کہ ڈاکہ ڈالو مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے۔ یہ کون سی بچیاں؟ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ تو شہزادی ہے، وہ تو حق بجانب بھی ہے ایک طرح سے۔ دیکھیے میں کہاں سے آئی اور کہاں پہ مجھے لا کے رکھا گیا، مسلسل شکایت کرتی رہی اپنے باپ سے، باپ ایسے ہی ڈرا ہوا تھا، پھر حرز جواد والے واقعے سے اور ڈر گیا، لیکن جب باپ مر گیا اس کا تو اس کا چچا خلیفہ بنا معتصم، اس نے کہا بھیجو ان کو۔ پھر امام کو مدینے سے زبردستی گورنر نے بھجوا دیا بغداد، امام بغداد میں آ گئے۔ آج بھی آپ کو یاد ہوگا کازمین میں ہی تو نویں امام کا روضہ ہے، بغداد میں آ گئے۔ بغداد یہاں کر بھی امام نے کہا شاہی محل میں تو نہیں رہوں گا، اب یہ شاہی محل کی عادی ہو، اور ادھر پھر اب تو بھائی بالکل قریب آ گیا، پہلے تو خط جاتے تھے، بغداد میں بھائی تھا، بہن مدینے میں تھی، خط اب تو بالکل ایک ہی شہر میں، بھائی الگ اکسا رہا، چچا الگ اکسا رہا، اور خود وہ بھی کب تک یہ میں مشکلات برداشت کروں۔ فاقے بھی ہیں، عام سے لباس بھی، امام غربت میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن جیسا وہ شہزادی چاہتی ہے وہ سٹینڈرڈ پہ بھی اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ آخر ایک دن چچا نے اس کو بلایا، اچھا اب یہ جا کے کمپلین کرتی، چچا دیکھیے آج کھانے کو نہیں ملا، دیکھیے آج کپڑے نہیں ملے، دیکھیے آج میں فلاں شادی میں گئی تو وہاں سب کے ایسے زیور تھے، میرا تو ایسا زیور نہیں تھا، چچا یہ چچا وہ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، بلایا۔ بھائی بھی بیٹھا ہے وہیں پہ، کہا دیکھو اس مسئلے کا حل ہے تو ایک ہی طریقہ، کیا تیار ہو؟ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے زہر دینا۔ دیکھیں ایک بڑی چیز ہوتی ہے عورت کے لیے اپنا سہاگ اجاڑنا، اب آج کل تو بہت کامن ہو گئے ایسے کیسز، لیکن آج کے لیے تیار ہو۔ 8ویں امام کی شہادت کی وجہ سے عباسی خلیفہ ڈائریکٹ اپنے آپ پہ بلیم یا ایلیگیشن نہیں لینا چاہتا تھا، گھر کی بات تھی تو گھر میں ہی رہتی۔ ادھر بھائی وہ بھی اکسا رہا ہے کہ بھائی دیکھو بہترین موقع ہے بہن، ادھر چچا بھی کہہ رہا ہے، اور لڑکی خود بھی عاجز ہے، بعد میں بہت روئی ہے۔ 9ویں امام کی ایک بیٹی ہے حکیمہ خاتون، جو نرجس خاتون کے پاس تھی جب ڈیلیوری ہوئی تھی امام زمانہ کی، جن کی قبر آج بھی سامرہ میں 2 اماموں کے ساتھ ہے، وہ حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی۔ جب 9ویں امام شہید ہو گئے نا تو وہ پرسہ دینے اپنی سوتیلی ماں کے پاس گئے
کہ ٹھیک ہے وہ جیسا بھی ہو، جو کچھ اس نے، ابھی یہ زہر کا واقعہ سامنے نہیں آیا، باقی جس طرح میرے بابا کو پریشان رکھا ہے تو میری ماں نا پرسہ دینے گئی، تب اس لڑکی ام الفضل نے روتے ہوئے کیفیت بتائی کہ میں نے کتنا ظلم کیا اپنے شوہر پر. خیر یہ زہر کا جملہ تو نہیں کہا، لیکن باقی ساری کیفیت. خود حکیمہ خاتون جیسی قابل احترام عورت، وہ عورت ہے جنہیں امام زمانہ نے اپنا نائب بنایا تھا. خیر تو خود گواہی اس کی ہے. تو بھائی نے، چچا نے کہا ٹھیک میں راضی، نہیں چاہیے مجھے ایسا شوہر، آپ کے لیے بھی پرابلم، بھائی تمہارے لیے بھی پرابلم، میرے لیے بھی پرابلم، کیا کروں؟ کیا بہترین طریقہ ہے جو اس کے باپ کے ساتھ کیا، یہ انگور ہیں اس میں ہم نے آلریڈی زہر ملا دی، تم تو گھر میں ہی ہو. مامون کو تو باقاعدہ 8ویں کو بلا کر زہر کھلانا پڑا. یہاں تو مسئلہ نہیں، گھر میں ہی کسی بھی وقت کھانے کے ساتھ اس کا جوس نکال کے، رس نکال کے ان کو پلا دینا. گھر میں کھانا ہے، روزانہ ہوتا ہے. حجت الاسلام شیخ ادریس صاحب طب معصومین کے ایکسپرٹ بھی ہیں اس میلبن کے اندر. شاید کوئی ایسی روایت بھی ان کے علم میں ہو کہ انگور کا جوس یا کوئی جوس ہر کھانے کے ساتھ کھاؤ. یہ تو بہت ہی آسان، کچھ الگ سے کرنا ہی نہیں، ہر چیز تیار گھر میں آئی، یا انگور کا رس وہ نکالا. امام نے اس کو دیکھا، پتا ہے، اور ایک مرتبہ دیکھ کے کہا جو تو کر رہی ہے بعد میں بہت پچھتائی. اور واقعاً بعد میں بہت پچھتائی. امام کی شہادت کے بعد اس کے بدن میں ایسے زخم پیدا ہوئے اور تکلیف سے ایسا بلبلا کہ یہ گھر سے باہر نکل آتی تھی. بلکہ بعض تاریخوں میں ہے کہ آخر میں پاگل تک ہو گئی تھی اس درد و تکلیف کی وجہ سے. لیکن اگر ظالم بعد کے انجام کو دیکھے تو شروع میں ظلم کیوں کرے؟ امام کو زہر دیا. گھر کی بات ہے، گھر کے اندر چل رہی ہے یہ بات. رسول خدا کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ گھر کے اندر زہر دیا گیا، وہ میرا موضوع فی الحال نہیں. اور نویں امام کو اور زہر دینے کے بعد 29 ذی قعدہ کی تاریخ تھی، جب 25 سال کی عمر میں میرا یہ مظلوم امام اس حالت میں شہر بغداد میں شہید ہوا کہ بیٹا مدینہ کے اندر وہی واقعہ ریپیٹ ہوا کہ 10ویں امام معجزے کے ذریعے سے آتے ہیں، اپنے بابا کو غسل و کفن دیتے ہیں. اور اس کے بعد 9ویں امام کا جنازہ اٹھا کر کاظمین میں ان کے دادا کے پائنتی دفن کیا گیا. 7ویں امام کاظمین میں دفن، وہیں پہ ہمارے 9ویں امام دفن ہوئے. 9ویں امام اس دنیا سے گزر گئے، مگر کس جوانی میں گزرے؟ خالی 25 سال. اور خاندان اہل بیت میں پیغمبر کی مثال کو چھوڑیے، یہ ایک واقعہ 9ویں امام کا ہے کہ بیوی نے زہر انگور میں ملا کے شوہر کو دیا اور شوہر شہید ہوا. اور ایک واقعہ اس سے پہلے پیش آیا جب آقا حسن مجتبیٰ کو ان کی بیوی جعدہ نے پانی میں زہر ملا کے دیا ہے. مگر 9ویں امام کے مصائب، 9ویں امام کے غم کو میں کم نہیں کرنا چاہتا. ہائے 25 سال میں فاطمہ کا یہ بیٹا دنیا سے گیا ہے جو اپنی دادی پر ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے تڑپتا رہا. وہ اپنی دادی کے پاس پہنچ گیا، لیکن اگر یہ گستاخی نہ ہو، یہ جسارت نہ ہو تو میں 9ویں امام سے ایک ہی جملہ کہوں گا، مولا 9ویں امام کتنا بڑا ظلم آپ پر ہوا کہ جسے زندگی کا ساتھی بننا چاہیے وہی بیوی آپ کو زہر دے کے شہید کر رہی ہے. آپ مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، آپ اپنے وطن سے دور ہیں، آپ اپنے گھر سے دور ہیں، مگر پھر بھی جنازہ بڑے شاندار طریقے سے اٹھا اور کس نے احترام کے ساتھ لے جا کے دفن کیا گیا. مگر آپ کا دادا حسن مجتبیٰ غربت میں نہیں تھا، اپنے وطن میں تھا، گھر سے دور نہیں تھا. حسین جیسا بھائی اور عباس جیسا بھائی جنازے کے ساتھ تھا. آپ کو بیوی نے زہر دیا اور آپ شہید ہوئے. حسن مجتبیٰ کے مصائب خالی یہاں پہ ختم نہیں ہوئے، زہر دے کے شہید بھی کیا گیا. مگر جب جنازہ دفن کے لیے لے جایا گیا، آپ کو آپ کے دادا کے پہلو میں دفن کیا، پائنتی دفن کیا گیا. حسن کی
वसीयत थी, नाना के पहलू में दफन करो। आपको दादा की पाइकी मिल गई, हसन को नाना का पहलू ना मिला। वहां तीरंदाज तीरों कमान लेके खड़े हैं, एक मर्तबा कमाने खिंची, 70 तीर निकले, हसन के जनाजे में पेवस्त हुए। अब्बास ने जलाल की आलम में तलवार पे हाथ रखा। हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, सब्र से काम लेना है। ये वो सब्र था जो मैं कह रहा था। मसाहिब सैयदा पे भी हमें अपने जज्बात को आका हुसैन के जुमले के तहत रखना है। हुसैन जनाजा लेके वापस आए। मौला नवे इमाम, आपका जनाजा घर से निकल के वापस नहीं आया, दफन हो गया। हसन का जनाजा वापस आया। हाय ज़ैनब व कुलसूम अभी भाई की मैयत को अलविदा के बैठी है। देखा दरवाजे खुले घर के, जनाजा वापस आया। बहनें घबरा गई, भैया हुसैन मैयतें घर से निकल के वापस नहीं आती हैं, आज क्या हुआ है? कहा बहन ज़ैनब तफसील बाद में पूछ लेना, पहले भैया हसन की आखिरी खिदमत तो अंजाम दो। अरे मैयत बीच में रखी गई, एक तरफ हुसैन बैठे, एक तरफ ज़ैनब बैठी, एक तरफ कुलसूम बैठी, एक तरफ अब्बास बैठे, रोते जाते हैं, जनाजे से तीर निकालते जाते हैं। बस मेरे आखिरी जुमले सुन लीजिए, क्या कोई बहन ये मंजर कभी उसके दिमाग से दूर हो सकता है? अरे मुझे भाई के लाशे से तीर तक निकालना पड़े हैं, लेकिन जब 11 मुहर्रम को बीबियों का लुटा काफिला करबला से चला, ज़ैनब की निगाह भाई के बेगोर कफन लाशे पे पड़ी, ऊंट से अपने आप को गिरा दिया, भाई के लाशे के करीब आई और एक जुमला तो सबसे पहले कहा, भैया मुझे पता है तेरे दिल में शायद ये ख्याल आ रहा हो कि कल मदीने में भाई हसन के जनाजे में तीर थे, तो ये तीर मैंने निकाले, आज हुसैन के लाशे में भी तीर हैं और हसन से ज्यादा तीर हैं, और ज़ैनब ये तीर नहीं निकाल रही। लेकिन भैया बस इतना तो तू भी देख रहा है, कल हसन का जनाजा था, ज़ैनब के दोनों हाथ खुले थे इसलिए तीर निकाले, लेकिन हाय आज वो ज़ैनब क्या करे जिसके भैया का तीरों से छलनी लाशा सामने है और दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं। हाय वो तीर भी निकाले तो कैसे? अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहि अजमईन। परवरदिगारा मेरे मजलूम इमाम 25 साल में इस दुनिया से ज़हरे जफा से शहीद किए जाने वाले इमाम तकी का वास्ता दुनिया भर के साहिबान ईमान को गम हुसैन के सिवा दुनिया और आखिरत के हर गम से महफूज फरमा, लेकिन गम हुसैन मरते दम तक कयामत में भी बल्कि जन्नत में भी हमको अता फरमा। परवरदिगारा हमारे नवे इमाम की शहादत की इस मजलिस का वास्ता हमारे जितने मरहूमीन हैं, खास तौर पर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अबुल कासिम रिजवी साहब के वालिद मरहूम और अल असर इस्लामिक सेंटर के बानी मोहतरम ज़की पंजू साहब के वालिद मरहूम गुलाम अब्बास पंजू और दीगर जितने मरहूम मोमिनीन मोमिनात हैं, इन सबको आला इल्लीन में अहले बैत अतार से मुल्हक़ फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगारा हमारे नवे इमाम का लक़ब ही जवाद, और नवे इमाम को ये मैं खुदा को नहीं बता रहा, ये आपसे कह रहा हूं कि नवे इमाम का वसीला रिस्क और रोजी के लिए तमाम मासूमीन में सबसे बेहतरीन वसीला है। परवरदिगारा दुनिया के मौजूदा हालात में खास तौर पर कोविड-19 के माहौल में दुनिया में जितने साहिबान ईमान अपने रोजगार के हवाले से परेशान है, सबकी परेशानी को दूर फरमा। एक खास मोहतरम हमारे नौजवान इस वक्त रोजगार की इंतहाई शदीद परेशानी में मुब्तला, परवरदिगारा तुझे नवे इमाम की जवादियत का वास्ता, खुदावंदा तू खैरुर राज़िकीन है, उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। और फिर जिस मकसद के लिए अहले बैत अतार ने ये सारी कुर्बानियां दी, हमें इस दीन इस्लाम के अहकामात और शरीयत मोहम्मदिया पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन खुदावंदा कब तक ये मजालिम का बयान सुनते रहेंगे? इनके इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिसे मासूमीन फरजंद ज़हरा वारिसे इमाम तकी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम